بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارک آل عمران کی 18ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آیت اپنے مضمون میں بے پناہ ہے، بے کرا ہے، کیونکہ مضمون کا تعلق اس ذات سے ہے کہ جو ذات بے کرا ہے. شہد اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے سزاوار عبادت، کوئی نہیں ہے سزاوار بندگی، کوئی نہیں ہے لائق پرستش سوائے اس ایک معبود حقیقی و برحق. اس حقیقت پر سب سے بڑی گواہی خود اس کی ذات کی ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. یہ پہلے ہی فقرے کو سمجھنے کے لیے شہد اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے یا اللہ نے خود گواہی دی. اللہ کیسے گواہی دیتا ہے کہ وہ خود معبود ہے؟ بچے پوچھ سکتے ہیں اللہ کیسے گواہی دیتا ہے کہ وہ خود معبود ہے؟ کوئی بچہ ہو 5ویں 6ٹھی یا کسی بھی درجے کا، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے گھر میں موجود ہو، اور آپ کے ملنے والوں میں کوئی صاحب استاد ہوں، ٹیچر ہوں، اس بچے کا میتھمیٹکس کا سبجیکٹ مثلاً اگر بہت کمزور ہے، اور آپ کے دوستوں میں کوئی بہت اچھے ٹیچر ہیں میتھمیٹکس کے، لیکن بچہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ٹیچر ہیں اور میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں. اب وہ آپ اپنے دوست کو کسی دن ڈرائنگ روم میں بٹھا لیں اور بیٹے کو بلائیں بچے سے، بیٹا یہ ٹیچر ہیں اور میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، تو کہے گا کہ واقعی کیا یہ ٹیچر ہے؟ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے؟
تو یہی جواب ہے کہ بھائی میں تو یہی جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں، تم نہیں جانتے کہ ٹیچر ہیں تو ان سے مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو۔ وہ قلم کاپی لے کے آئے گا دوڑتا ہوں، آپ یہ مسئلہ سالو کر دیں گے۔ جب وہ مسئلہ سالو کر دیں گے تو گویا انہوں نے خود گواہی دے دی کہ وہ ٹیچر ہیں۔ بالکل ابتدائی سطح پر یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ انسان خود اپنے لیے کوئی وجود، کوئی اپنے لیے کیسے گواہی دیتا ہے۔ یا کوئی شخص روزانہ آپ کے گھر آتا جاتا ہے، مانوس ہیں، سب بچے مانوس ہیں، وہ بچے ان صاحب کو اپنے ابا کا دوست سمجھتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب آپ نے کسی دن کہا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، بھائی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اب ان میں سے کوئی اگر مریض ہے اور دوڑ کے جائے کہ بھائی دیکھیے میری طبیعت کیسی ہے اور وہ اس کا علاج کر دیں، تو گویا انہوں نے خود یہ گواہی دے دی کہ وہ ڈاکٹر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل اسی طرح سے سوچیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات پر خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے، کیونکہ جب بھی اس سے کچھ طلب کیا جاتا ہے تو وہ مل جاتا ہے، اس کے غیر سے طلب کیا جاتا ہے تو نہیں ملتا۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات پر جو گواہی دی ہے وہ بھی دو طرح سے دی ہے بنیادی طور پر، ایک تکوینی، ایک تشریعی۔ اپنے فعل سے گواہی دی، اپنے قول سے گواہی دی۔ فعل سے گواہی یہ دی کہ حق سبحانہ و تعالی نے اتنی عظیم الشان کائنات بنائی، اور آیت میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ گواہی دی اس شان کے ساتھ کہ وہ عدل پر قائم ہے، قائما بالقسط، وہ قسط و عدل پر قائم ہے۔ تو اس صفت کی بھی گواہی ملتی ہے۔ کائنات کا مطالعہ کیجئے، لاکھوں کروڑوں انگنت چیزیں ہیں کائنات میں، مگر جو شے جس مرتبے اور جس منزلت کی مستحق ہے وہیں پر رکھی گئی ہے۔ یہ نظم و ترتیب جو ہے یہ خود گواہی ہے کہ بنانے والا عادل بھی ہے، عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ چاہے آپ اپنے اس وجود کا مطالعہ کر لیجئے، اپنی ذات میں غور فرما لیجئے، اور چاہے اپنی ذات سے باہر اس پوری کائنات میں غور فرما لیجئے، آپ کو کہیں کوئی بھی ذرہ بے محل نہیں نظر آئے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو، اولاً تو محسوس بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ آپ چمن میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں، آپ زمین کی تہوں میں چلے جائیں، سمندروں کی تہ میں اتر جائیں، آپ کو کہیں کوئی شے ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جہاں اس میں جلال اور جمال نہ ہو۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی میز پر گلدستے سجاتے ہیں، اس میں روزانہ گلاب کا پھول رکھا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذوق یہ ہے کہ انہیں چمن عزیز ہے، گلشن عزیز ہے، پھول عزیز ہیں، خوشبو عزیز ہے، انہیں لے کے کسی فطری طور پر جو صحرا ہے وہاں صحرا میں چلے جائیے۔ وہ جسے گلشن پسند ہے اس وقت وہ اس صحرا کے حسن میں ڈوب جائے۔ کسی ایسے پہاڑ پہ لے کے چلے جائیے کہ جس پر کوئی سبزہ نہ ہو، لیکن وہ پہاڑ کے حسن اور اس کے جمال اور اس کی ہیبت میں غرق ہو کے رہ جائے، اسے وہ پہاڑ ہی اچھا لگے گا۔
اور فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ مجنون ہو، اس کی فطرت ثانیہ بدل چکی ہو، فطرت خراب ہو چکی ہو، ورنہ ایک عام انسان اس کے لیے کوئی واقعاً شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، ادیب ہونا ضروری نہیں ہے، اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے، سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. کسی بھی انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی شے کے مقابل میں لے کے کھڑا کر دیجئے، وہ ہمیشہ اس شے کے حسن و جمال و عظمت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آئے. یہ ان تمام اشیاء میں موجود حسن اور جمال اور کمال اور عظمت کا ادراک بتائے گا کہ دراصل ان اشیاء کا خالق ہے جو عالم ہے، حکیم ہے، جمیل ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. اور ہمارے یہاں اس طرح اس نے اپنے فعل سے یہ کائنات جو بنائی، اس فعل سے یہ بتا دیا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور جب انسان سخن شناس ہو گیا، یعنی لفظوں کے رشتوں سے معنویتوں کو دریافت کرنے لگا، تو پھر آسمان سے کتابیں نازل ہونے لگیں اور اس میں گواہیاں آنے لگیں کہ دیکھو ہمارے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے تمہارا. اور یہ جو گواہیاں نازل ہوئیں یہ بھی اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ اسے اپنی ذات کو پہچانوانے میں اسے حظ حاصل ہوتا ہے، وہ محظوظ ہوتا ہے، وہ مفتخر ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، نہیں، بلکہ پہچانوانے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ تم غفلت میں نہ رہ جاؤ، تم اپنے وجود سے کمتر کسی وجود کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جاؤ. تم انسان ہو کسی حیوان کی پرستش نہ کرنے لگو، تم انسان ہو کسی درخت کی پرستش نہ کرنے لگ جاؤ، تم انسان ہو کہیں پتھروں کو خدا نہ مان لو. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود، یہ معبود جو ہے، یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں میں، اس پہ بہت بحث کی ضرورت ہے. معبود، عبد، عبودیت، عبادت، اس سب میں ہے کیا چھپا ہوا، اس کی اساس کیا ہے؟ اتفاق سے یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس پہ گفتگو کروں، اور شب میں جو عشرہ پڑھ رہا ہوں وہاں بھی اس کی وضاحت کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نقطہ یا کوئی مضمون مقرر ہو جائے، لیکن وہ ضرورت کے تحت ہے. لیکن عام عبودیت الگ ہے، جسے ذہنوں میں ہے سلیوری، غلامی، کنیزی. وہ ایک ملعون ادارہ تھا، اور تھا نہیں، اب بھی ہے. پہلے بازاروں میں غلام اور کنیز خریدے بیچے جاتے تھے، اب بھی یہ کام ہو رہا ہے، اب بھی دنیا میں ہو رہا ہے. غریب ملکوں میں نہیں ہو رہا ہے. امیر ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، مگر میڈیا جو ہے اس پہ کنٹرول ہے. ہماری برائیاں نہ دکھانا، ہماری برائیاں ہرگز عوام کے سامنے نہ آئیں، اس پہ پردہ ڈالنا. اور جو مہذب معاشرے ہیں
ان کی خوبیوں کو برائی بنا کے بیان کرو تو تمہیں ترقیاں ملیں گی، تو تمہیں انعامات ملیں گے، تو تمہیں ایوارڈ ملیں گے۔ اچھائی کو برائی بنا کے پیش کرو اور برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرو۔ آج کی سیاست اور صحافت کی بنیاد بس اسی ایک نقطے پر ہے۔ پوری دنیا کی کیفیت یہ ہے، پوری دنیا کی کیفیت ہے، پوری دنیا کی کیفیت ہے۔ تو غلامی کا انسٹیٹیوشن کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آج جو بدترین غلامی ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو غلامی کا مسئلہ سامنے آتا ہے بار بار، یہ بھی زمانے ماضی میں بھی ویسٹرن ورلڈ میں جو غلامی کا رواج تھا وہ اتنا مکروہ اور ظالمانہ تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی جو غلامی اور کنیزی کا دستور تھا اس میں اتنے جرائم نہیں تھے، اتنے انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی جو ایک تسلسل باقی رہا کچھ دنوں تک، اس میں اتنے جرائم نہیں تھے، اتنے حقوق انسانی پامال نہیں ہوتے تھے۔ آپ اگر لندن تشریف لے جائیں تو وہاں ایک میوزیم ہے، بھئی وہ کیا نام ہے اس میوزیم کا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ایک میوزیم ہے جہاں انہوں نے خود محفوظ کر رکھا ہے آثار کہ غلاموں کو کیسے لاتے تھے، کن زنجیروں میں جکڑ کے لاتے تھے، کیسے ان پہ ظلم ہوتا تھا، کیسے تشدد ہوتا تھا، یعنی دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا 1986 میں، پہلی بار اس مرتبہ گیا تھا وہاں لندن، تو میں خود گیا تھا اور میں نے میوزیم دیکھا تھا۔ ایک وحشت ناک اور دہشت ناک کیفیت، تصور نہیں کر سکتے آپ کے غلاموں پر، افریقہ سے غلام خریدے جاتے تھے اور پھر یورپ میں لائے جاتے تھے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ہوتا تھا، کس طریقے سے ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں۔ مشرقی دنیا میں ان کے مقابلے میں بہت کم غلامی کا دستور تھا، اور جو تھا اس میں غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ آ گئی ہے بات تو عرض کر دوں، کیونکہ بہت جوان بچے سوالات کرتے ہیں، جناب اسلام نے آ کے غلامی کو کیوں نہیں مٹایا؟ اسلام نے آ کے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ غلامی کو مٹایا۔ یہی جو اعلان ہے، شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، یہ ذہنوں میں یہ بیج بونا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود بس ایک ہے۔ یہ جو اقتصادی طور پر جن کے ساتھ تم بندھے ہوئے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ واضح ہے یہ نقطہ؟ بس دو جملے تیزی سے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں جو تاریخ میں، حدیث میں، روایت میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے عنوان۔ عنوان معمولی چیز نہیں ہے، ایک اعتباری حیثیت ہے، مگر یہ اعتباری حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے۔ عنوان، ٹائٹل، ڈیزگنیشن۔ اب عنوان ہی تو ہے جو انسان کا دل دماغ سب خراب کر دیتا ہے۔ عنوان ہیں تو آپ بھائی دو پاؤں، دو ہاتھ آپ کے ہیں، دو پاؤں آپ کے ہیں، دو آنکھیں آپ کے چہرے پہ ہیں، ایک عدد بینی ہے، مبارک ہے۔ یہ ہم بینی کہا کرتے تھے، اردو میں اسی کو ناک کہتے ہیں۔ تو یہ ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، رخسار ہے، یہی تو ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا لکھا، ڈگریاں لیں، بہت سے لوگوں نے پڑھا لکھا، آپ کے ساتھیوں بہت سے لوگوں نے LLB اور LLM اور PhD کیا ہوگا لاء میں۔ اتفاق سے آپ پر نظر انتخاب پڑ گئی کسی کی، اس نے آپ کو اٹھا کے
اور جج بنا دیا. تو جج جو بنایا تو آپ کے وجود میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں. کیا آپ کے چہرے پہ 2 ناک لگ گئی؟ 3 آنکھیں ہو گئیں؟ آپ ہیں تو جج. مثال دے رہا ہوں. لیکن جیسے یہ ٹائٹل، عنوان، ایک اعتباری شے، جیسے ہی جج آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا، کیا گردن میں کجی آ گئی. کوئی مومن ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ ہاتھ نہیں ملاتے؟ باقی تمام عوام جو ہیں آپ کے سامنے ریگِ صحرا، اور آپ پیدار فرعون بن گئے. مثال دے رہا ہوں. یہ کس چیز نے آپ کے دماغ کو بدل دیا؟ اچھا خاصا تھا، LLM کیا تھا، PhD کی تھی، اچھے خاصے تھے، پڑھتے لکھتے تھے، ہوا کیا کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا. ایک عنوان، ایک ٹائٹل، ایک ڈیزگنیشن، ایک اعتباری حیثیت. ایک کیا؟ اعتباری حیثیت. اعتباری حیثیت. یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، آپ کوئی ذاتی مسئلہ نہ سمجھ لیجئے گا. فلسفے میں حقیقت اور اعتبار کا کیا فرق ہے یہ عرض کر دوں. مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 الگ وجود ہیں. ایک قاضی صاحب نے آ کے انکحتو، قبلتو، زوجتو، قبلتو التزویج 2 جملے کہہ دیے. اب ان کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہو گیا. کوئی رشتہ نہیں تھا، ایک رشتہ پیدا ہو گیا، زوجیت کا رشتہ. یہ رشتہ اعتباری ہے. حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوا کہ دونوں میں کوئی تبدیلی آ گئی. ایک اعتباری رشتہ ہے. ایک زمین پڑی ہوئی تھی بنجر، ایک غریب آدمی اس کا مالک تھا. ایک سرمایہ دار آیا، اس نے اس غریب آدمی کو کچھ پیسے دیے اور وہ زمین اس نے اس کے نام لکھ دی. اس زمین میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک معاملہ پیدا ہوا جسے کہتے ہیں ملکیت. یہ ملکیت ایک اعتبار ہے، ایک اعتباری شے ہے. کیوں اعتباری ہے؟ کل پھر یہ اسی پلاٹ کو کسی اور کے نام بیچ دیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وہی ملکیت تبدیل ہو جائے گی. تو یہ جو رشتے ہیں، یہ ملکیت، زوجیت، یہ سب اعتباری ہے. اعتبار ہے. یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. وہ بحث میر تقی میر نے اٹھائی تھی، اسے دیر تک، دور تک، گہرائی تک سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو عہدے ہیں، یہ جو پیمانے ہیں، یہ کیا؟ اعتبار. بس اعتبار. ہم نے آپ کو دیکھا، آپ اچھے لگے، کچھ دنوں تک بات چیت ہوتی رہی، محبت کا رشتہ رہا، معاملہ کیا، اچھا ہوا، آپ کے اوپر ایک اعتبار دوستی کا قائم ہو گیا. دوستی کیا ہے؟ اعتبار. جس دن آپ نے خیانت کی وہ اعتبار ٹوٹ جائے گا. اعتبار. تو مالک ہونا اور غلام ہونا یہ اعتباری رشتے ہیں. غلامی ایک اعتبار ہے. اور فرمایا آپ نے مالک ہونا. بازار میں گئے اور غلام بک رہا تھا اور غلام خرید کے لے آیا. یہ کیا؟ وہ اپنی جگہ ایک انسان ہے، آپ اپنی جگہ ایک انسان ہیں. آپ کے اس کے درمیان ایک اعتباری رشتہ قائم ہوا، اور یہ اعتبار کیا تھا؟ غلامی. لیکن اس اعتباری عنوان سے کیا کیا آثار مرتب ہوتے ہیں. ابھی میں نے مثال دی نا کہ ایک اچھے خاصے قانون داں تھے، جب جج بن گئے تو دماغ خراب ہو گیا. تو
ایک اعتباری عنوان آیا اور اس نے منقلب کر دیا شخصیت کو۔ اسی طرح ایک اچھا خاصا انسان تھا، اسے کسی نے خرید لیا تو اس کی شخصیت میں ایک احساس کمتری آ جائے گا۔ جس نے خریدا اس کی شخصیت میں ایک احساس برتری آ جائے گا۔ کیوں آئے گا؟ ایک عنوان بیچ میں آ گیا کہ یہ میرا عبد ہے۔ غلاموں کو کیا کہتے تھے عرب؟ عبد۔ ابھی بھی ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو منسوخ نہیں ہے، اور اکثر جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ نکاح کرو تم اپنے درمیان جو آزاد عورتیں ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں اور کنیزیں ہیں۔ تو غلام کے لیے لفظ کیا آیا وہاں پر؟ عبد۔ کیونکہ معاشرے میں یہی لفظ رائج تھا، غلام کو کہتے تھے عبد۔ واضح ہے؟ ادھر اللہ نے اعلان کیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ادھر سرکار رسالت مآب نے کہا دیکھو آج سے کسی کو عبد نہ کہنا۔ جو تمہارے غلام کنیز ہیں انہیں اپنا عبد نہ کہنا، یعنی جو ٹائٹل تھا، جو اعتبار تھا، تبدیل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اسلام نے آتے ہی عبدیت کو مٹا دیا، منحصر کر دیا کہ چاہے خریدنے والا ہو یا خریدا جانے والا ہو، دونوں عبد ہیں اللہ کے۔ اب نہ اس میں احساس کمتری رہے گا اگر اس نے بات سمجھ لی اور مان لی، نہ اس میں احساس برتری رہ سکتا ہے اگر بات سمجھ لی اور مان لی کہ ہم بھی اس کے عبد ہیں، یہ بھی اس کا عبد ہے۔ عبد تو عبدیت میں سب کو برابر کر دیا۔ غلامی کا ادارہ، عنوان غلامی کا مٹا دیا اسلام نے آتے ہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کے بعد اب رہی بات یہ کہ ایک ہوتا ہے اقتصادی معاملہ۔ عرب میں، عرب تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ، یعنی کتنی جمالیات ہے اسلامی تاریخ میں اور عربی تاریخ میں قبل اسلام بھی۔ آپ قبل اسلام کی عرب تاریخ کی ہمیشہ برائیاں سنتے ہوں گے، آج مجھ سے اچھائیاں سن لیں۔ اگر عرب میں اچھائیاں نہ ہوتی تو نبوت کا اختتام عرب میں نہ ہوتا۔ یہ تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے اور منصب نبوت سے حسد رکھنے والوں نے حضور کی بھی دشمنی کی، تو پھر حضور کے قبیلے کی دشمنی کی، تو پھر حضور کے علاقے کی دشمنی کی، پھر حضور کے قوم قبیلے کی دشمنی کی، یہ سلسلہ رہا۔ عربوں میں بہت خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں، شعر و سخن اور تہذیبی قدریں، اخلاقی قدریں، عہد وفا نبھانا جو عرب کرتا تھا اس سلسلے میں قربانیاں کوئی کیا کرے گا روئے زمین پر۔ کسی کو پناہ دے دی تو دے دی، اب اس کی جان کوئی نہیں لے سکتا، پناہ دینے والے کی جان لے لے تو لے لے۔ عربی تاریخ اقدار کی تاریخ ہے، عربی تاریخ شعر و سخن کی تاریخ ہے، عربی تاریخ جمالیات کی تاریخ ہے، عربی تاریخ انسانی عظمتوں کی تاریخ ہے۔ اب وہاں جو سلسلہ تھا عربوں کے نے جو قبل اسلام بھی ایک تہذیب رکھی تھی، عجیب و غریب ایک چیز عرض کر دوں، بالکل عجیب و غریب۔
عرب اپنے بچوں کا نام کیا رکھتے تھے؟ حرب، صخر، کلب، ایسے نام کہ جسے سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اشمئزاز پیدا ہو، رعب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا، اور غلاموں کا نام بہت حسین اور جمیل رکھتے تھے۔ ذرا دیکھیے، اگر غلاموں سے نفرت کرتے ہوتے تو وہ نام کیا رکھتے؟ کلب کتے کو کہتے ہیں نا، غلام کا نام کلب رکھتے، بیٹے کا نام اچھا رکھتے۔ بیٹے کا نام کلب رکھا اور غلام کا نام بہت اچھے اچھے نام رکھتے تھے۔ بہت سی مثالیں۔ ایک نے یہ یعنی ثقافت عرب کا مطالعہ کیجئے تو غالباً کتاب الاشتقاق جو ابن درید کی ہے اس میں یہ موجود ہے مکالمہ، اور اس سے کئی لوگوں نے نقل کیا ہے دوسرے مقامات پہ، کہ ایک شخص نے پوچھا، بھائی یہ تم لوگ کیسے ہو، اپنی آل اولاد سگے بیٹوں کا نام تو بڑا خراب خراب نام رکھتے ہو، غلاموں کا نام بہت اچھا رکھتے ہو؟ تو کہا، ہم بیٹوں کا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ دشمن کو سامنے رکھ کے رکھتے ہیں۔ دشمن کے سامنے جب ہمارے بیٹے کا نام لیا جائے یا بیٹے کا نام کوئی دشمن لے تو نام ہی سے سہم کے رہ جائے۔ مثلاً اسد تو خیر ٹھیک ہے، مگر کلب بھی وہ ہے تو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ بہادروں کا خاندان ہے، ہم ان سے اگر ٹکرائے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہا، غلاموں کے نام بہت اچھے رکھتے ہو؟ کہا، اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، جب ہم بلائیں تو اچھا معلوم ہو۔ غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، ضرورت کے لیے صبح شام اپنے غلاموں کو، ملازموں کو پکارتے ہیں نا۔ آج کیا ملازمتیں نہیں ہیں؟ آج ملازمتیں ہیں یا نہیں؟ اور ملازموں کو ملازم رکھنے والے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کس انداز سے کام لیتے ہیں، اور کس انداز سے جھڑکتے ہیں، اور کس انداز سے پکارتے ہیں؟ وہ دن رات کہاں ہم اپنے غلاموں کو پکارتے ہیں تو اچھا نام رکھتے ہیں تاکہ جب پکاریں تو اچھا معلوم ہو، جنہیں پکاریں انہیں اچھا معلوم ہو، وہ شوق سے ہماری خدمت کریں اور ہم محبت سے ان سے خدمت لیں۔ آپ بتائیے کیا ذوق ہے یہ ذوق قابل ملامت ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ عربی تہذیب اور ادب کی تاریخ کا عجیب و غریب ایک مظاہرہ ہے کہ غلاموں کا نام اچھا رکھتے ہیں، تو نام ہی سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ غلام کا مرتبہ سوسائٹی میں کیا ہے۔ اب غلامی ایک کانٹریکٹ ہوا کرتا تھا، جیسے آپ لوگ دنیا کے بڑے بڑے بینکوں سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، کبھی ایک فرد کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کبھی پوری امت کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، قوم کا، قومیت کا، اور پھر وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ پوری قوموں کو غلام بنانے کا دستور رائج ہے اب تو، لیکن اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے اس عنوان اعتباری کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ پیغمبر نے اعلان کیا کوئی اپنے غلام کو عبد نہ کہے، اور قرآن نے کہا معبود تو بس ایک ہے، تمام اللہ کے مخلوقات، تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو غلامی کا وہ جو مکروہ چہرہ تھا، اگرچہ وہاں اتنا مکروہ نہیں تھا، پھر بھی اس کو مٹا دیا۔ رہا یہ کہ اقتصادی نظام میں ایک نظام تھا، اور کتنا نظام، کیسا نظام تھا یہ بھی سن لیجئے۔ اب آ گئی ہے بات، حالانکہ کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا آج۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عرب میں جو غلام ہوتے تھے تو وہ پورا کاروبار کبھی کبھی غلاموں ہی کے سپرد ہوتا تھا، وہ ایک طرح کا کانٹریکٹ ہی ہوتا تھا۔ بھئی یہ مال ہے، یہ باغ ہے، یہ زمین ہے، یہ ہمارے اونٹ ہیں، تمہیں یہ تجارت کرنی ہے اور منافع لا کے ہمیں دینا ہے۔ پورا کاروبار ان کے سپرد،
اور وہ ناز و نعم سے رہتے تھے. عموماً یہ نہیں ہے کہ وہ مفلوق الحال رہتے تھے. تاریخیں عموماً غلط لکھی گئی ہیں. تاریخی کتابوں میں مشکل سے حقیقتیں ملتی ہیں اور تاریخیں مسلسل بدلی جاتی رہی ہیں. ہر نیا آنے والا حکمراں تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی یہی ہوتا آیا ہے. ماضی میں بھی یہی ہوتا آیا ہے، ماضی قدیم میں بھی یہی ہوتا آیا ہے. تو غلاموں کے سپرد، اور بہت سے اسکالرز، بڑے اسکالرز اسلام کے، مفسر، محدث، مؤرخ، ادیب، شاعر، وہ ہیں جن کا اسٹیٹس اس وقت یہ تھا کہ وہ غلام تھے. غلام رہتے ہوئے کیسے انہیں اتنی سہولت ملی کہ اتنے بڑے ادیب بن گئے؟ غلام رہتے ہوئے کیسے اتنی انہیں سہولت ملی کہ وہ اتنے بڑے شاعر بن گئے؟ غلام رہتے ہوئے کیسے سہولت ملی کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب بن گئے، عالم بن گئے، مفسر بن گئے، استاد بن گئے، مصنف بن گئے؟ پڑھیے تو صحیح تاریخ کو. اس کے معنی یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رائج تھا. شاذ و نادر کہیں کسی مسئلے میں ظلم ہوتا تھا، میں ظلم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ظلم ہوتا تھا، تعدی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک روشن رخ یہ تھا جو زیادہ بڑا رخ تھا. اس کے برعکس مغرب میں جو غلامی تھی وہ شرمناک ادارہ تھا. وہ کل بھی شرمناک تھا، آج بھی شرمناک ہے. اس لیے یہ غلامی کا موضوع ایسا ہے کہ جو میں نے اس وقت مختصراً عرض کر دیا آپ کے سامنے ممبر پر، ورنہ اس پر تو 1 دن 2 دن 4 دن کا کوئی سیمینار کیجئے اور اس کے بعد اسکالرز کو بلائیے اور منصفانہ وہ تحریر کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پھر اس پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے کہ اسلام نے غلامی کے ادارے کو مٹایا یا نہیں مٹایا، اور مٹایا تو کس حسن کے ساتھ مٹایا ہے. ایک بلندر اور صلوات پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک عنوان ہوتا ہے اعتباری جو انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. تو اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل بیان کیے اور ہر جگہ یاد دلایا، دیکھو میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں عزیز، میں ہوں حکیم، میں ہوں علی کل شیء قدیر، میں ہوں محیی، میں ہوں ممیت. یعنی یاد رکھنا میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں. تمہاری موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری ذلت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ ہے عزت دینے والا، وہ ہے ذلیل کرنے والا. کوئی صاحب حیثیت، صاحب اقتدار کسی اپنے سامنے آئے ہوئے معمولی انسان کو معمولی سمجھ کر ہاتھ نہ ملائے، تو جس سے ہاتھ نہیں ملایا وہ ذلیل نہیں ہوتا، جس نے ہاتھ نہیں ملایا وہ ذلیل ہوتا. اپنی چھوٹی چھوٹی حیثیتوں پہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اتنی بار خدا نے ایک بات کو کیوں دہرایا ہے؟ یہ بار بار خدا نے ذرا قہر و غضب کے لہجے میں کیوں گفتگو کی ہے؟ مجھ سے ایک مرتبہ ایک ہندوستان کے بہت سینئر IAS آفیسر جو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر، بہت اچھے مدبر تھے اور ہیں، ابھی حیات ہیں، مجھ پہ شفقت رکھتے ہیں.
ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام کیا، یونائٹڈ نیشنز میں رہے، نیو یارک میں رہے اور دوسرے ملکوں میں ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کیا۔ دنیا کی ہر عقل و تمیز ان کے اندر ہے، مگر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا، دو سوالات ان کے آپ کے سامنے دہرا دینے کی اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے ایسے سوالات اور حضرات کے ذہنوں میں بھی ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ قرآن میں کیا ہے کہ علامہ طباطبائی نے 20 ضخیم جلدوں میں تفسیر لکھی؟ مجھ سے پوچھ 20 ضخیم جلدوں میں، وہ مثلا امام رازی نے 30 جلدوں میں تفسیر لکھی، یہ مختصر سا قرآن، اس میں کیا ہے جو اتنی طویل 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 و عریض تفسیر لکھی گئی؟ مجھے واقعاً جسے کہیے کہ صدمہ ہوا اس سوال سے، اور چونکہ ان کا ادبی ذوق بھی بہت مشہور ہے اور باذوق کہلاتے ہیں وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فرمائیے دیوان غالب کی کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں؟ دیوان غالب، غالب کیا اور دیوان غالب کیا؟ غالب کیا اور دیوان غالب کیا؟ مگر اس دیوان غالب کی شرحیں کتنی لکھی گئیں؟ صرف جو ان کا مطلع دیوان ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، اس کی تقریباً میں سمجھتا ہوں کم سے کم 300 ادیبوں نے تو اس پر مقالے لکھے ہوں گے، شرحیں لکھی ہوں گی، کم سے کم 300 اب تک۔ اور خود دیوان کی تو درجنوں لکھی گئیں، پورے دیوان کی بے خود دہلوی نے لکھی اور بے خود موہانی نے لکھی اور مولانا یوسف سلیم چشتی نے لکھی اور جناب والا کس نے لکھی، اب پوری فہرست کیا یہاں پہ اس دہراؤں۔ آخر میں پروفیسر شمس الرحمن فاروقی نے تعبیر غالب لکھی، تفہیم غالب لکھی، اور پروفیسر نیر مسعود مرحوم نے تعبیر غالب لکھی، کتنی کتابیں لکھی گئیں۔ میں نے کہا کہ جناب والا غالب کے 2 مصروں میں کیا ہے جو ہزاروں صفحے لکھے گئے؟ یوں بیٹھ گئے میرے سامنے، 2 مصروں میں کیا ہے جو ہزاروں صفحے لکھے گئے؟ میں نے کہا یہ غالب کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ غالب نے اپنے تفنن طبع کے لیے شعر کہے تھے، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دیا ہے۔ کتنی تہداری ہوگی اس پیغام میں کہ ہر آنے والی نئی نسل کی ذہنی اور وجودی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیغام اس میں موجود ہے۔ الفاظ کا انتخاب اور الفاظ کو ترکیب میں جس طرح جڑا گیا ہے، جیسے نگینے جڑے جاتے ہیں، قرآن مجید میں اس طرح ترکیبیں بنائی گئی ہیں کہ اس میں اتنے مفاہیم، اتنے مضامین، اتنے احکام، اتنے آداب، اتنے اسرار، اتنے رموز، اتنے بطون جمع ہو جائیں کہ قیامت تک کسی ایک انسان کو کہنے کا موقع نہ ملے پروردگار میرے غم کا علاج کہاں ہے، پروردگار میرے سوالوں کا جواب کہاں ہے۔ ہر ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں کفر چھپا ہو تو پھر آسانی سے مٹتا نہیں، تو ان کا اچھا ایک بات اور بتا دیجیے۔ میں نے کہا وہ فرمائیے کیا ہے؟ کہ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور کتاب اس نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن آیتیں پڑھیے تو ہر جگہ عذاب علیم، جہیم، نار جہنم، ہر جگہ یہ اتنا زیادہ غیظ و غضب کیوں ظاہر ہوا؟ میں نے پھر یہ بات انہی سے پوچھی۔ میں نے کہا آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے؟ جی ہاں۔
میں نے کہا آپ کسی اپنے اسٹاف کو بلا کے ایک بار ایک ڈسپلن بتا دیں اور وہ لوگ اس ڈسپلن پہ عمل نہ کریں. تو آپ بہت خاندانی ہیں اور بہت حلیم ہیں، بہت کریم ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آپ کی، بہت بزرگوار ہیں آپ بلائیں گے، کہیں گے دیکھو بھائی ہم نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ یہ ڈسپلن برقرار رکھنا، تم لوگوں نے کیا نہیں، میں دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں، دیکھو یہ ڈسپلن مینٹین کرو. اور میں نے کہا پھر وہ دوبارہ جا کے اور پھر وہ اپنی ہی والی کریں، آپ کی نہ کریں، تو پھر آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی بزرگواری وہ پھر کیا کرے گی سلوک ان کے ساتھ. بھائی تیسری بار بھی آپ بلا کے کہیں گے دیکھو بھائی ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ ڈسپلن کیا رکھنی ہے اور یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑے سے آپ کے الفاظ بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے چہرے کا امپریشن بھی بدل جائے. اور پھر تیسری بار بھی وہ یہی کریں، پھر چوتھی بار آپ بتائیے آپ کا پیمانہ صبر کتنا ہے، کتنی بار برداشت کریں گے، وہ اسٹاف برقرار رکھیں گے. مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے ایک ایک غلطی پر کن کن کو نکالا ہے یونیورسٹی سے، مجھے معلوم تھا ایک معمولی سی غلطی پر انہوں نے نکال دیا تھا اور میں سفارش کرنے کے لیے گیا تھا اور مجھے سے وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار آپ برداشت نہیں کریں گے، اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ہزار نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے ہیں، اور انسان ہے کہ ویسا کا ویسا ہی ہے. اب بھی پیشانی مشیت پہ شکن نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ شکن تو آئے گی، لہجہ نہیں بدلے گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر بھی آپ کو اگر فصاحت سے واقف ہوں، اگر بلاغت سے واقف ہوں، اگر رموز زبان سے واقف ہوں، اگر عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہوں، تو اندازہ ہوگا کہ اس قرآن مجید میں جہاں عذاب کا تذکرہ بھی ہے وہاں بھی رحمت و رافت غالب ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. وہ اپنی عدالت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنے علم کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنے لطف کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنے کرم کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنی رافت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اپنے ودود ہونے کی حیثیت سے گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا حسین کائنات بنائی ہے، مہد زندگی، گہوارہ زندگی، گہوارہ زندگی. یہ کائنات اس کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ خود گواہی دیتا ہے اور ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، لیکن گواہی دینے والوں میں کچھ خاص ہیں. اس لیے ان کو خصوصیت سے اسی مقام پر ذکر کر دیا.
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور اس کے خاص ملائکہ، برگزیدہ ملائکہ۔ اب یہ میں خاص ملائکہ اور برگزیدہ ملائکہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف ملائکہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا بھی وقت میں گنجائش ہوئی تو عرض کر دوں گا۔ ملائکہ کے بھی اصناف ہیں، ملائکہ کے بھی درجات ہیں، ملائکہ کے بھی مراتب ہیں۔ کچھ زمینی ملائکہ ہیں، سب آسمانی نہیں ہیں، کچھ آسمانی ملائکہ ہیں، کچھ یہ جو آپ کو آسمان نظر آتا ہے اس سے بلندر ہیں۔ ملائکہ کی صنفیں ہیں، ملائکہ کے اصناف ہیں، ملائکہ کے اقسام ہیں۔ تو اس کے خاص ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے علاوہ کون گواہی دیتا ہے؟ کل میں نے عرض کیا کہ جو مالکان کشور علم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ بعض وقت بالکل تمام ہو چکا، لیکن اب بس جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑے مضمون کو، بڑی بحث کو سمیٹ کے چھوٹے سے جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ بعض مفسرین، دیکھیے ہر ایک کا ایک اسلوب الگ ہوتا ہے، ہر استاد کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ شمار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے یہاں گواہی دی ہے کہ وہ ایک ہے، اس نے اور کن کن چیزوں پر گواہی دی ہے، خاص طور پر اس نے کن کن چیزوں پہ گواہی دی ہے۔ تو ایک مفسر نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے 7 چیزوں پہ خاص گواہی دی ہے۔ ایک تو خود اپنی ذات پر، اپنی معبود ہونے پر، دوسری گواہی قرآن مجید کے حق ہونے پر، تیسری گواہی نبی اکرم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور اسی طرح انہوں نے 7 چیزیں گنائی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ سب ذکر کر دوں، لیکن جس طرح اللہ نے اپنی وحدانیت پر گواہی دیتے ہوئے 2 اور گواہی میں اپنے شریک خود بنائے ہیں۔ اب یہ نازک سا مسئلہ یاد رکھیے گا، شرک 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 کا مسئلہ جو بار بار اٹھایا جاتا ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حیثیت سے کسی کو اس کا شریک بنائیں، ورنہ ہم مشرک ہوں گے۔ ہم نے اگر اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے، اپنی مرضی سے کسی کو اس کا کسی حیثیت سے بھی شریک بنایا، ہم مشرک ہوں گے۔ مگر وہ مالک ہے جس پہ لطف کر کے اپنا شریک بنا لے۔ وہ مالک ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں، اس توحید والی آیت میں اس نے شریک بنا لیا۔ گواہی وہ دیتا ہے اور ملائکہ دیتے ہیں، یعنی گواہی دینے میں لطیف بات ہے، ذوق لطیف کو بیدار رکھیے گا۔ شرک کے نعروں کی نحوستوں میں نہ آ جائیے گا، توحید کی لطافت قائم رہے۔ وہ احد ہے، فرد ہے، یکتا ہے، صمد ہے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اور میرے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ تو گواہی میں شریک تو بنایا نا اس نے، ازراہ لطف، یہ ہم کہتے ہیں ازراہ لطف، ازراہ کرم، ورنہ اس کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح وہ اولو العلم، اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں۔ اہل علم، مالکان کشور علم، یہ گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی؟ گواہی ایک ہی ہے کہ میں معبود برحق ہوں،
تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا مسئلہ درپیش تھا تو ایک مقام پر بالکل اسی انداز سے ہے کہا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر تو یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہہ دیجئے یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. لست مرسلا، لست مرسلا، آپ کافر، آپ رسول نہیں ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی وہاں بھی وحدت بھی محفوظ ہے، لطف کا سلسلہ بھی جاری ہے. کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور اضافہ ہو گیا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، تقریر کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور تمہید بیان میں ذرا طول ہو گیا. تو اب اس موقع پر یہ آیت زبان پر آئی ہے کہ جو خود ایسی آیت ہے جس پر کم سے کم تو ایک عشرہ پڑھنا ہے. یہ آیت بھی غرر آیات میں سے، غرر آیات میں سے. میں گواہ ہوں، اللہ گواہ ہے میری رسالت کے لیے. اور وہ اب دیکھیے، کل اگر گفتگو یاد ہو کہ قرآن کا اسلوب عام بیان میں خاص مراد لیا جاتا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اور وہ اب اور وہ میں مصداق تلاش کرتے رہیے، کون ہے، کون ہے وہ، کون ہے وہ. چنانچہ مفسرین میں اختلاف ہو گیا، اور وہی سلسلہ جو چلا آ رہا تھا جو توریت سے مرعوب تھا، اس سلسلے میں یہ ہوا کہ وہ جو یہود اہل کتاب ہیں، احبار یہود، علماء یہود، وہ مراد ہیں اس سے. ایک یہ قول آ گیا سامنے، اور کسی فرد کا نام آ گیا، اور کسی. کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ کسی کا بھی نام آ جائے مگر علی کا نہ آنے پر. ایک کوشش ہے، سعی ہے، نمایاں، محسوس، ڈھکی چھپی نہیں، کہ علی کا نام نہ آنے پائے. جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی تب سے یہ تحریک شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے. لیکن یہ بھی کیا کیجیے، وہ عادل ہے، وہ حکیم ہے، اس نے فراہم کیے موقع دوسروں کے لیے. اب بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں باب فضائل میں آج، چونکہ اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اور میری سکت بھی ساتھ نہیں دیتی، انشاءاللہ بیان جاری رہے گا. بادشاہ کیسے سمجھیں کہ کون ہے وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے؟
کیسے سمجھیں؟ میں نے بالکل تقریر کے آغاز میں مثال بچے کی دی تھی کہ بچہ آپ کے دوست کو نہیں پہچانتا کہ یہ ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہیں گے سوال پوچھ کے دیکھ لو، سوال کر کے دیکھ لو۔ سوال کر کے دیکھ لو۔ تو بھائی جس ہمیں نہیں معلوم، ہم تو ایک ریسرچر ہیں، ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو جستجو رہتی ہے، ہم تو بس مسلسل جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کی تو کائنات میں کمی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ سوال جب بھی کیا گیا دربار خلافت میں کوئی مشکل، تو جواب دینے کے لیے کسی اور کو بلایا گیا۔ علم کے دو ہی طریقے ہیں، یا سیکھ کے مکتب سے، مدرسے سے، استاد سے علم حاصل کیا جائے، یا اللہ علم لدنی عطا فرمائے۔ صرف کرسی پہ بیٹھ جانے سے تو علم آتا نہیں۔ تو دو طرح سے ہم نے دیکھا، ایک یہ دیکھا کہ کسی میں ہمت نہ تھی، مجال نہ تھی کہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا پوچھو جو چاہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ سوائے ایک ذات گرامی کے دوسرے کسی شخص نے کہا یہ نعرہ، یہ دعوت سلونی کسی کی مشہور نہیں ہے، حالانکہ یہی بریکٹ میں کہہ دوں اب وقت نہیں ہے، خود رسول اللہ نے کیا تھا، بیان نہیں کرتے لوگ، یہ کوتاہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے جو چاہو، اور انشاءاللہ اجازت ہوگی تو میں پڑھوں گا، اور یہ بھی وہیں سے ظاہر ہو جائے گا کہ کیوں وہ روایت نہیں پڑھتے لوگ۔ رسول نے فرمایا تھا سلونی عما شئتم، پوچھو ہم سے، مجھ سے پوچھو جو چاہے۔ یا رسول نے یہ کہا یا جانشین رسول نے یہ کہا؟ بھائی ہم کسی اور حوالے سے کسی کو نہیں پہچانتے، خدا کو بھی پہچانتے ہیں تو صفت سے، نبی کو پہچانتے ہیں تو اوصاف سے، ولی کو پہچانتے ہیں تو اوصاف سے۔ تفصیلی بیان ہے اس آیت کے ضمن میں، یہ تو بس وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر بات میں نے عرض کی۔ کس کے پاس ہے علم کتاب؟ جس نے ممبر پہ کہا کہ پوچھو ہم سے کتاب کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی،
سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، جنگ کے موقع پہ نازل ہوئی یا صلح کے موقع پہ نازل ہوئی، حضور بیت الشرف میں تھے تب نازل ہوئی یا مسجد میں نازل ہوئی؟ مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے تو وہ مصحف علی قبول نہیں کیا گیا کہ اس میں یہ بھی تو لکھا تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں ہیں یا سرزنش ہے وہ وہاں کس کے لیے ہے وہ سرزنش؟ بس وقت تمام ہو چکا، وقت تمام ہو چکا۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود ہے، اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، صاحبان علم گواہی دیتے ہیں، وحدانیت کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور اسی میزان پر امامت کی گواہی بھی آتی ہے۔ اقدام بتاتا ہے اماموں کا کہ یہ امام ہیں، اقدام بتاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، آپ کا اس موقع پر تاریخ کے اس موڑ پر اٹھنا، قیام کرنا، انقلاب لانے کے لیے اقدام کرنا، یہ اقدام بتاتا ہے کہ امامت ان کی ذات میں منحصر تھی۔ اور کیا اقدام ہے، خدا کی قسم کیا اقدام ہے۔ آج محرم کی چوتھی ہو گئی، چوتھی محرم تک ہم اصحاب سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا کیا اصحاب ملے سرکار سید الشہداء کہ خود جناب سید الشہداء نے فرمایا مجھے ایسے ساتھی ملے کہ ایسے ساتھی تو نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے، اور مجھے اہل بیت بھی ایسے ملے کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے، میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، مواسات کرنے والے، غم خواری کرنے والے، غم گساری کرنے والے، سخت وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے۔ یہ لفظیں جتنی آسان ہیں معنویتیں بہت سنگین ہیں۔ سخت وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے۔ مجھے ایک کردار، ہر کردار عظیم الشان ہے کربلا کا، لیکن بعض کردار جو مشہور بھی ہیں وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس میں ایک کردار حر کا ہے۔ میں جناب حر کے بارے میں چند جملے پہلے دوسرے دن عرض کر چکا ہوں، لیکن حر کا کردار بہت عظیم الشان ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آقا حسین کی شخصیت تو بہت بلند ہے۔ ہم آقا حسین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے آقا حسین کی شخصیت۔ آقا حسین کے جو جگر پارے ہیں، جو بنی ہاشم کے چاند ہیں، وہ چاہے حضرت عباس ہوں، چاہے حضرت علی اکبر ہوں، چاہے حضرت قاسم ہوں، چاہے حضرت عون ہوں، چاہے حضرت محمد ہوں، یہ سب بہت بلند ہیں۔ ہم ان کی پیروی کیا کریں گے؟ ہم جیسے خاطی اور خاکی اور گناہگار اور دنیا پسند لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ عمل ہے حر۔ کس طریقے سے دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آتا ہے۔ حر ویسے بھی خاندانی شخص تھے، تاریخ میں ان کی ایک حیثیت ہے، کربلا آنے سے پہلے بھی ان کی ایک حیثیت تھی، لیکن وہ حیثیت دنیاوی تھی۔ سماج میں ایک حیثیت تھی، معاشرے میں ایک حیثیت تھی،
بہادروں میں ایک ہی نام لیا جاتا تھا کوفے میں، حر۔ بہت سے بہادر تھے مگر حر۔ شب عاشور خود یزیدی لشکر کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہیں ان کی خیام حسینی کی طرف تھیں، اور جسم میں جیسے لرزہ تھا، رعشہ تھا، لرزہ طاری تھا۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا حر، اگر خدا کی قسم مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بہادر ترین شخص تمہاری نظر میں کون ہے تو میں تمہارے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری حالت کیا دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جملہ کہا، دیکھو میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ انتخاب کی گھڑی ہے۔ اور یہ کہا اور اس کے بعد بس گویا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیام حسینی تک پہنچے۔ مختلف انداز سے مناظر آپ کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں اور خطبہ حق ادا کرتے ہیں۔ میں ایک پہلو اور عرض کروں، ایک لفظ ہے مواسات۔ مواسات یعنی غمخواری، غم گساری، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ حر نے جتنی مہلت اسے نصیب ہوئی اسی میں مواسات کا حق بھی ادا کیا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ شب عاشور حر کے خیمے میں دسترخوان لگا دیا گیا تھا، اور حر باہر تفکر کے عالم میں تھے، خیمے کے باہر۔ بیٹا آیا، بیٹے نے پہلے غلام کو بھیجا کہ کہہ دیجئے خاصا تیار ہے، گویا سنا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی، نہیں سنا۔ بیٹا پھر خود آیا، بابا دیر سے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا نوش فرما لیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ دیکھو کوئی آواز سن رہے ہو؟ بیٹا بھی حر کا تھا اور اس کا نام بھی علی تھا۔ سر جھکا کے کہا، ہاں بابا آواز سن رہا ہوں۔ کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا ابو عبداللہ الحسین کے خیام سے الاتش کی آواز آ رہی۔ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ پھر باپ نے جس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے پلٹ کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا رسول کا گھرانہ بھوکا ہو پیاسا اور میں کھانا کھا لوں۔ یہیں سے گویا حر نے مواسات کا بھی اقدام شروع کر دیا۔ یہ ہے مواسات، بقدر فرصت جس قدر ہو سکا تاکہ آقا کے دکھ درد میں شریک ہو جائے۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو یہ بھی بھوکا رہ گیا، وہ پیاسے ہیں تو یہ بھی پیاسا رہا۔ اور اس کے بعد جب بیٹے کا ذہن بھی تیار ہو گیا، غلام کو بھی ساتھ لیا اور کچھ احباب اور اعزاء کو ساتھ لیا اور بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا۔ بارگاہ حسینی میں پہنچنے کا وقت مورخین نے مختلف لکھا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ رات ہی میں پہنچ گیا، کچھ نے کہا صبح تک انتظار کیا، صبح تک انتظار کیا۔ اور یہ بہادروں کے طریقہ کار کے مطابق معلوم ہوتی ہے بات۔ رات بھر بھوکا رہا، رات بھر پیاسا رہا تاکہ مواسات کا حق ادا ہو جائے۔ وہاں بھی بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں بھی بھوکا پیاسا رہوں۔ اور صبح جب ہوئی اور جنگ کی تیاری شروع ہوئی تو آیا اور پیسر سعد نحس سے ایک مکالمہ کیا ہے، کیا واقعاً اے عمر سعد تم حسین سے جنگ کرو گے؟ اس سگے زمانہ نے جواب دیا، ہاں ایسی جنگ کروں گا کہ دنیا میں یادگار رہ جائے گی۔ تم جنگ کرو گے؟ فرزند رسول سے جنگ کرو گے؟ سبط مصطفیٰ سے جنگ کرو گے؟ جب اس نے غیرت دلائی تو سر جھکا تو ضرور، مگر کہا تمہیں مگر حاکم کا حکم یاد نہیں ہے؟ اور نے کہا تم اس حاکم کے حکم کی پرواہ کرتے ہو، اللہ رسول کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ غیرت دلائی اور اس کے بعد مردانہ وار وہاں سے چلا، مڑا
گھوڑے کو ایڑ لگائی سب کے سامنے. کیا جرأت تھی حر کی کہ 30,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے, اس کی طرف پیٹ کر کے حسین کی طرف جا رہا ہے. پہنچا حر, اور جب آقا کے سامنے پہنچا گھوڑے سے اتر گیا بے اختیار. اب بالکل وقت نہیں رہ گیا, مگر میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. آقا نے جب آتے ہوئے دیکھا کچھ لوگوں کو تو اپنے بھائی عباس سے کہا, دیکھو کوئی مہمان آ رہا ہے. عباس آگے بڑھے, اکبر آگے بڑھے استقبال کے لیے, اور حر نے ایک ہی سوال کیا, کیا آقا میری غلطی معاف کر دیں؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. حر آئے, آقا کی قدم بوسی کی, آقا کی خدمت میں درخواست پیش کی, آقا میں معافی کے لیے آیا ہوں, عفو طلب ہوں, کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آقا بھی رحیم ہے, کریم ہے, ولی حق ہے, وہ انسان کامل. کہاں حر, میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. جیسے ہی آقا نے کہا میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا, ایک مرتبہ حر نے کہا, آقا تو بس اب اجازت دیجئے تاکہ آپ کی طرف سے اب میں جنگ کروں اور جہاد. خیمے میں اب تھا کیا جو ضیافت کے لیے پیش کیا جاتا. اور جب راستے میں ملا تھا تب بھی پیاسا تھا, مگر اس وقت مشکیں بھری ہوئی تھیں, پیاس بجھا دی. اس وقت بھی حر آیا ہے تو رات کا بھوکا پیاسا ہے, مگر اب خیمے میں پانی نہیں ہے, تو آقا کیا پیش کریں. آقا نے روکنے کی کوشش ضرور کی, لیکن حر نے اجازت طلب کی. اور بس یہ فقرہ پڑھ چکا ہوں گا, پھر مکرر عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ ایسا دردناک بیان ہے تاریخ کا جو میرے دل کی گداز کو ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے. کہ تہذیب یہ تھی شجاعوں کی عرب میں کہ صدمہ زیادہ سے زیادہ سہنے کا ان میں ہنر تھا. اور جب اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں, اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں, تو باپ بیٹے کو پہلے آگے بڑھا دیتا تھا. اس میں ایک نکتہ اور تھا کہ جب تک میں ہوں یہ صراط مستقیم پر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد یہ صراط مستقیم سے پھر ہٹ جائے. کہ بیٹا نبی زادے پر جا کر جان نثار کرو. اس بیٹے کا نام بھی علی ہے, علی ابن حر. بیٹا گیا, جنگ کی, بے پناہ جنگ کی, لیکن اس کے بعد اس کے سینے پہ وار لگا, وہ گھوڑے سے زمین پر آیا, اس نے اپنے بابا کو پکارا. حر میدان کی طرف چلے, مگر جب حر میدان میں پہنچے تو دیکھا امام ابو عبداللہ الحسین حر کے بیٹے کے سرہانے پہلے موجود ہیں, زانو پہ سر ہے. حر نے کہا آقا خطا کاروں پر یہ کرم. کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لفظ. یہ وہ حسین ہیں جو بس چند ساعتوں کے بعد علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے, قاسم کا لاشا اٹھائیں گے, اون و محمد کا لاشا اٹھائیں گے. یہ حسین ہیں جو حر کے جوان بیٹے کے لاشے پر آ کر حر سے کہہ رہے ہیں, حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ, امت اسلامیہ میں وحدت کی نعمت کو عام کر دے. پروردگار
ہمیں اتحاد کی دولت عطا فرما، وحدت کی دولت عطا فرما، ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پر قائم رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا، مرجعیات رشیدہ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ، ہمارے رموز کو محفوظ فرما۔ پروردگار مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ حضرت سیستانی جو کہ ہمارے ایک رموز میں سے ایک رمز ہیں، مرجعیت رشیدہ کے حامل ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ دیگر تمام مراجع کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ولی اعظم، ولی آخر، حجت حق کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔